السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ خبریں آج ہم آپ کو دیتے ہیں، اور ایک اس میں حیرت انگیز ششدر کرنے والی ایک خبر بھی شامل ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ خبریں ایسی لے دیتے ہیں جو ظاہر ہے سینئر سٹیزنز اور اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کی آواز ہے۔ چونکہ یہ وائس آف لیگل رائٹس ہے تو آپ کے لیگل رائٹس کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی لیگل پروپوزیشن ہو تو صرف عدالتوں میں تو ہم حاضر ہی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر آپ کی آواز بھی اٹھانے کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ تو پی ٹی سی ایل کا جیسا کہ آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ سرٹیفکیٹ جمع کرانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ ریزرویشنز ہیں۔ طالب حسین جو پی ٹی سی ایل پینشن ملن تحریک کے کوئٹہ کے ذمہ دار ہیں، اور محمد اعظم، محمد صدیق، محمد مقصود ذاتی، بشیر احمد، ڈاکٹر عزیز الرحمان، اقتدار احمد خان اور عبد الصادق، یہ سب برادران کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں اعتراض ہے کہ لائف سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں ہو رہی، اور ٹرسٹ نے بینکوں کو پینشنر سے لائف سرٹیفکیٹ وصول کرنے یا وصول نہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ یہ پی ٹی سی ایل پینشنر سے غیر قانونی لائف سرٹیفکیٹ نہ لینے کے لیے ہدایات ہنوز کیوں جاری نہیں کی گئی، اور انہوں نے کچھ اپنی ریزرویشنز کا بھی اظہار کیا ہے، اور وہ کہا ہے کہ مورخہ 21 فروری 2024 کو بین المحکماتی میٹنگ پی ٹی سی ایل پی ٹی ٹی سیکرٹری آئی ٹی اور مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی کام امپلائیز ٹرسٹ کی محض چند پینشنرز کے ساتھ فوٹو سیشن جو کہ سوشل میڈیا میں نشر کر کے اس شعبدہ بازی کی بجائے پی ٹی سی ایل پینشنرز کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں، جو کہ پی ٹی سی ایل کے باشعور پینشنرز کے لیے اب مزید تاخیر قابل قبول نہیں۔ ظاہر ہے کہ بے چینی ہے، اور جب بے چینی بڑھ جائے، کام نہ ہو اور کوئی غیر معمولی قسم کی جو بات ہو تو پھر اسے نوٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ایک جائز مطالبہ رکھتے ہیں۔ یہ علی سعید ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور اس میں جو ٹائمنگ رکھی گئی ہیں اسکولوں کے بچوں کی، اس پہ انہیں اعتراض ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اعتراض بیجا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درج ذیل ٹائم ٹیبل میں اسکول ٹائمنگ نہایت ہی نامناسب ہے۔ 7:30 بجے تمام والدین سوئے ہوئے ہوں گے تو اس وقت بچے کیسے اسکول آئیں گے؟ میرے خیال سے یہ صرف خانہ پوری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایسے منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ جس سے بچوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے، اور وہ یہ رائے اس میں یہ دیتے ہیں کہ پرائمری اسکول کا ٹائم 9 بجے سے 12:30 بجے ہونا چاہیے، اور ہائی اسکول کا 9 بجے سے 1:30 بجے تک۔ خیبر پختونخوا کی متعلقہ جو وزیر تعلیم ہے وہ انہیں چاہیے کہ وہ اس پر غور کریں۔ اور نیشنل بینک کے ای او بی آئی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایپوا اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور خاص طور پہ سٹیل ملز کے اور وہ دوسرے اداروں کی جو ریوائز پینشن کے حوالے سے وہ ان کا کردار جاری ہے۔ بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں جو جنہیں کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہوتا کہ اجاگر کیا جائے، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایپوا آپ کے لیے جاگ رہی ہے۔ اور اب ہم ویری کوئکلی ہم یہ بات کریں گے نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے، اور سمیٹیں گے اپنے ٹاپک کو۔ ایک طرف تو ہم نیشنل بینک آف پاکستان کا جو میں نے سوال کیا کہ نیشنل بینک آف پاکستان پینشن ٹھیک دیتا ہے یا وہ بینک الفلاح، ای او بی آئی سے یہ سوال کیا گیا تھا، اور ہمیں زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ جی ای او بی آئی کے حوالے سے جو پینشن کی شکایات ہمیں ہیں وہ نیشنل بینک سے ہیں، اور یقیناً ہمیں جو ہے نا ہم مطمئن ہیں، یعنی غالب اکثریت کیا بلکہ 100%، کوئی ایک بھی
ان کے حق میں آواز نہیں آئی. اور آج نیشنل بینک سے ریلیٹڈ ایک خبر ہے، اگرچہ اس میں نیشنل بینک کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اسٹیٹ بینک جیسے ادارے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. وہ چونکا دینے والی، حیران کر دینے والی، ششدر کر دینے والی خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایسے نوٹ جاری کر دیے جو عوام کے لیے قابل قبول ہی نہیں تھے. کس طرح یہ ہو گئے اور کس طرح یہ ایک برانچ میں پہنچا اور وہ نوٹ پہنچے. ہم وہ نوٹ آپ کو دکھائیں گے. تھمب نیل میں تو آپ نے دیکھا ہے نا، اب ہم آپ کو آڈیو بھی دکھا رہے ہیں. تو یہ حالات جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اتنے بڑے ادارے کی یہ جو ناکامی ہی ہم کہیں گے، اور اس پر دیکھیں اس کے کیا اثرات ہوں گے، نہ جانے کتنے ہاتھوں میں یہ چلے گئے ہوں گے. اب یہ سنیے، آپ کو ہم سنواتے ہی ہیں. السلام علیکم. یہ میں نیشنل بینک ماڈل کالونی سے برانچ مینیجر بات کر رہا ہوں. آج صبح ہمارے پاس نیا کیش آیا ہے جس میں کہ یہ نوٹ ہیں، اور 1000 کے بھی آئے ہیں، 500 کے بھی، اور 5000 کے بھی. سارا فریش کیش ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ حالات ہیں ان نوٹوں کے. یہ اور اس طرح کے کتنے پیکٹ چلے گئے ہیں مجھے نہیں پتا. اب لوگ واپس لے کر آئیں گے تو پتہ چلے گا. یہ تو ایک آدمی نے کسٹمر نے واپس کیا ہے تو یہ پتہ چلا. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بنڈل بھی چیک کیا، یہ ایک اور پیکٹ ہے، اس میں بھی یہی حال ہے. یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سیریل ہے، یہ سیریل ہے اس کی، اور اس میں یہ ایک نوٹ ہے 28 ہے، 29 اس طرح کا، 29 اس طرح کا. یہ دو نوٹ، ہر پیکٹ میں 2 نوٹ اس طرح سے ہیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ ناظرین، یہ ملاحظہ فرما لیا. اللہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ ادارے ہمارے لیے مقدم ہیں. اور میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو، اسٹیبلشمنٹ، فوج، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ، ایسی باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے. میں بڑا امپریس ہوا ایک ویڈیو ایک فوجی بھائی کی دیکھ کے، ریٹائرڈ فوجی بھائی کی، کہ وہ مالٹے فروخت کر رہا تھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی ایک ٹانگ نہیں ہے؟ وہ کہتے جی ایک ٹانگ نہیں، میری دونوں ٹانگیں نہیں ہیں. سیاچین کے محاذ پر وہ اپنی خدمات انجام دے رہا تھا. تو ادارے ہمارے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، مضبوط ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. اگر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، آل کا آپشن لیں. تھینکس فار واچنگ.